you see, unemployment hai, all these things put together makes a terrorist, makes a suicide bomber. Now uske liye humne, you have to de-radicalization, plan again a de-radicalization. See how you have to do it. You need a lot of money. We need assistance from all the countries. UK ہمیں assist کر رہی ہے اس میں. ان کی ابھی ٹریزا مے آئی تھی, پنجاب آئی تھی, and she was ready to collaborate with us. اور ٹرکش حکومت ہمارے ساتھ تیار ہے اس میں, باقی ممالک تیار ہیں ہمارے ساتھ. اسی لائک ابھی ہم نے بہت بڑی انیشیٹو جو ہے شہباز شریف صاحب کی, وہ ہم نے اسکول, دانش اسکول سسٹم ایک شروع کیا ہے. دے آر گوئنگ ٹو بی اسکول آف ایکسلنس, اور آلریڈی آئی تھنک بائی اینڈ آف ڈسمبر 2-3 ہم کمیشن کر جائیں گے. نام کیا اسکولس کا؟ دانش اسکولز ہیں. دیز آر اسکول آف ایکسلنس. This is going to be the best of the schools in Pakistan, free for poor people. They are going to, board of governors جس کا ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ہر ایک اسکول کا, renowned politicians, army, bureaucrats, ان کو ہم نے 12-14 کو ڈالا ایک بورڈ میں. And this is going to cost us by the billions, these schools. The standard of these schools is going to be as good as any public school. And جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اسکولنگ, جو بچے رن اوے ہے اپنے گاؤں سے سارے, دے آر آل گوئنگ ٹو بی دیئر ان دا بورڈنگ ہاؤس. ٹھیک, میں آپ کی بات مکمل سنتی ہوں. ایک کالر میرے ساتھ ہیں. جی پلیز. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمجھنے بیٹے میری طرف سے آپ کو سلام. میں خورشید بول رہا ہوں. وعلیکم. اور آپ کے مہمانوں کو بھی سلام. وعلیکم السلام. باقی یہ ہے کہ کالر وغیرہ کافی آتے ہیں, اپنی تجویز دیتے ہیں, ان کا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے. مین تھنگ یہ ہے کہ میں تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, پیپل سے یا مشرف سے یا نون سے یا فلانا. ہمیں ججمنٹ یہ کرنا چاہیے کہ کس کی گورنمنٹ تھی اور پرائز وغیرہ کیا تھی, اور یہ بجلی کے یا گیس کے یا جو کچھ ہے مطلب ہے, خواہ ایوب خان تھا, خواہ ضیاء الحق تھا, خواہ دوسرا تھا, خواہ مشرف صاحب تھے, سمجھے کہ نہیں. یہ گورنمنٹ آئی ہے مطلب ہے. اس سے پہلے آپ مطلب وہ کر لیں, وہ کیا بولتے ہیں آئیڈیا, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کا کیا حساب کتاب تھا, کس طرح مطلب لوگ خوشحال تھے یا نہیں تھے یا جو کچھ ہے, بجائے کہ ہر پارٹی یہاں پر آتی ہے وہ اپنے اپنے مطلب فگریں چھوڑتی ہیں, غلط بیانیاں کرتی ہیں. میرا یہ کہ ہمیں خود ججمنٹ کر لینا چاہیے, سمجھے کہ نہیں. ہم مسلمان ہیں, اپنے خدا کو عظیم جان کے کہ کون سا بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے, بس یہ میرا یہی کہنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال. جی آپ کی بات مکمل کریں پھر میں سب کی طرف. جی تو یہ دانش اسکول سسٹم انشاءاللہ ول گیو اٹ ول گو اے لانگ وے ٹو اسٹیبلائز ایشوز. ٹھیک ہے. باقی اس وقت پاکستان کی آپ کو پتہ ہے اکانومی بڑی خراب ہے. جی بڑا انریسٹ ہے پاکستان میں. جس طرح میرے بھائی نے ابھی بات کی ہے, پرائسز آر سورنگ, بجلی نہیں ہے. Now all these things have to be addressed. اور یہ ایڈریس آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں کہ آپ نے پاکستان کی بقا, سالمیت اور پاکستان کے عوام کی خاطر آپ نے قربانی دینی ہوگی ہر ایک لیڈرشپ نے, تو تبھی آئے گا. جو اس وقت ہمارا پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے ایوری ڈے, آئی تھنک اور گراف جو غریب آدمی کے لیے ہے وہ بالکل نیچے جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں شبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کرن صاحب نے کہا جی کہ اگر ٹیررزم کو ریڈیکلائز کرنا ہے, اوبویسلی اٹس ناٹ ایزی پروسیس, سب یہ جانتے ہیں, لیکن جو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سمینا, میں ہمیشہ ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. ایوری تھنگ ڈپینڈس کہ سوشل ویلیوز آپ کہاں پہ ڈٹرمن کرتے ہیں. جب تک سوسائٹی میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, آپ اپنی راہ کا تعین نہیں کرتے, اس وقت تک یہ ساری فورسز جن کا ذکر کرنا صاحب نے کیا, یہ شارٹ ٹرم تو سلوشنز ہو سکتے ہیں. لانگ ٹرم آپ ایک سوسائٹی میں کوہیسونیس یا جو آپ اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح سے کرن صاحب نے اس کا ذکر کیا دانش اسکولس کا, میرا مطلب آئی ڈونٹ نو مچ بٹ دے ساؤنڈ ویری گڈ. یہ ایک رائٹ اسٹیپ ہے ٹورڈس اسٹیبلائزیشن آف دا سوسائٹی. جب سوسائٹی کو آپ اس راہ پہ ڈال دیں گے تو آپ کے یہ پرابلمس جو ہیں یہ ویسے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. کرن صاحب نے بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے پرابلمس جو ہیں وہ صرف اس طرح کے نہیں ہیں. ایک تو آپ کی اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے, دوسری پاورٹی اس کی بنا پہ, بے روزگاری, جو بھی کچھ ہے یہ سارا کچھ, یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ایک ٹیررسٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے.
اور پھر لیک آف جسٹس اس سوسائٹی میں اس قدر زیادہ ہے. سب سے بڑا آپ دیکھیں ایک بہت بڑا المیہ جو ہے, آپ کئی ایسی ممالک دیکھیں جہاں پہ پاورٹی ہے لیکن ان کو کم از کم وہ انصاف ہوتے نظر آتا ہے تو وہ اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں. مطلب دے ایکسیپٹ کہ یار یہ پاورٹی جو ہے یہ میری قسمت میں ہے شاید کسی نہ کسی اعتبار سے. ہمارے ہاں وہ بہت لیک کرتا ہے. آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ جس طرح سے بھی ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے, اویئرنیس آ رہی ہے. میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے, گو کہ میڈیا بھی اپنی حدود جو ہے وہ پھلانگتا ہے بیکاز ابھی بڑا میچور ہے میڈیا ہمارے ملک میں. لیکن یہ خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک اپنی اپنی جگہ پہ جا کے سیٹ ہونا شروع کر دیں گی. اور جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھے گی, جیسے جیسے اویئرنیس آئے گی لوگوں میں, تو آئی ایم شیور کہ یہ جو ہے یہ کافی حد تک ہم اس پہ قابو پا لیں گے. ایک کالر میرے ساتھ ہیں جی, انور صاحب لندن سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سینا بی بی. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بالکل. دونوں میرے ملٹری کے بھائی بیٹھے ہوئے, ان کو بھی بہت بہت سلام. نائس ٹو سی دم. میں تو ملٹری والوں سے ایسے ہی پیار کرتا ہوں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال اٹ واز نائس ٹو لسن ٹو یور پوائنٹ آف ویوز. میں چونکہ بریک کا بھی ٹائم ہے سمینا, میں ایک دو سوال ان سے کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے بعد جواب. دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں یہ کرنل صاحب سے کہوں گا کہ I want you to, under the circumstances which you have described, and I'm sure that you understand the some part of the army intelligence, of Pakistan as well. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ if you were, and I want you to imagine this please, that will show me your sincerity and your point of view for the future. If you were in the shoes of General Kiani at the moment, with a recent visit to United States, with the NATO's apologies about all those oil tankers and the situation of Balochistan, Frontier Corps, North Waziristan, drone attacks, etc. I would like your point of view. If you were in his shoes, how would you like to protect the borders, the eastern border and the northern border of Pakistan? Because Colonel Saab, Pentagon کے پاس 50 years کے لیے پلان ہے, ہمارے پاس میں بھی 1 سال کی 2 سال کی پلان ہے. جس طرح ہمیں سوچنا چاہیے, میں تو اتنا عالم نہیں ہوں, بہت سارے 1-2 عالم آئے تھے, میرے سے بھی بڑا علم جانتے ہیں, اپنی اپنی وہ آتی ہے. میں تو گزارش یہی کروں گا آپ سے بھی اور میجر صاحب سے بھی کہ دیکھیں اگر ملک اسٹرانگ ہے, میرے گھر کی دیواریں اگر مضبوط ہیں, کھڑکیاں مضبوط ہیں کرنل صاحب, then I can plan inside when I'm safe in my own country. باقی میجر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن کی بات ہے. ایجوکیشن وہ لال کتاب تھی بوز تنگ کی, اور اگر آپ لوگوں کو سائیکولوجیکلی if you give them the freedom, you let them, give them food, پیٹ نہ پہیاں روٹیاں سبے گلاں چوٹیاں کرنل صاحب, unless you provide them the peace of mind and educate them in that way, give them the opportunity. ہزاروں لوگ کو اسکول بند کرائے ہوئے وڈیروں نے, they don't let these people come up. جی تھینک یو جی. بریک کا وقت انور صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ کے سوالوں کا جواب لیتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. پروگرام میں بریک سے پہلے ایک کالر تھے انور صاحب لندن سے, ان کا ایک سوال تھا, سوال ان کا بہت اچھا تھا. جواب کرنل صاحب سے لیں گے جی کہ اگر آپ کیانی صاحب کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟
دیکھیں جی کیانی صاحب نے جب ٹیک اوور کیا اس وقت پاکستان کی سچویشن بڑی انٹریکیٹ قسم کی سچویشن, بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن بن گئی تھی, ٹھیک ہے. ایسے فورسز تھے جو کہ نہ وہ طالبان تھے نہ وہ القاعدہ والے تھے, جی فورن فورسز تھے جو کہ آپ کے سوائل کے اوپر تھے, اور کافی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے اس پہ وہ ملوث تھے. جی کوئی ان کو بلیک واٹرز کہتا ہے, کوئی ان کو کس نام سے پکارتا ہے. آپ کا جو نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, باجوڑ, سوات میں آپ کی پوری فوج ڈپلائڈ تھی, اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر میں جتنی بھی تعریف فوج کی پروفیشنلزم کی کروں, جو انہوں نے کر کے دکھا دیا, پوری قوم کو نہیں پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ایک ہاؤ کین یو فائٹ وائڈ اسپریڈ ٹیررزم ان دیز ایریاز جہاں پر وہ بڑے کامیاب رہے ہیں. کیانی چیف آف دی آرمی اسٹاف, ویری پروفیشنل مین, ویری ڈیڈیکیٹڈ مین.